نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے یہ 7واں سپارہ آج کی اس نشست میں ہے۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ المائدہ کے آخری حصہ جو اس پارے کے اندر آ رہا ہے، اور دوسرا حصہ اس پارے کا ہے سورۃ الانعام کے ابتدائی آیات جو اس پارے کے اندر آ رہی ہیں۔ سورۃ مائدہ کے اس حصہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 نجاشی، اور اسی طریقے سے جو نجاشی کے گروہ تھے ان کا اسلام پر آنسو بہانا اور ان کی تعریف کرنا۔ نمبر 2 حلت اور حرمت کے کچھ مسائل۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کے جو نصرانی تھے ان کا رویہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ان کے کچھ احوال، ان کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ پہلے نمبر پر حبشہ کے جو نصارہ نجاشی تھے ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ جو تھا اس کا بیان ہے۔ یہ شان نزول اس پارے کے شروع والی آیت کا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسلمان پہلی دفعہ ہجرت کر کے یہ حبشہ پہنچے تو حبشہ کے نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، اور پھر ان کے پیچھے یہ مشرک بھی چلے گئے اور انہوں نے جا کر نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو پھر حضرت جعفر بن طیار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو اس قافلے میں موجود تھے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے وہ سورۃ مریم کی ابتدائی حصہ جو تھا یہ پڑھی، یعنی سورۃ مریم پڑھی، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے بڑے تفصیل کے ساتھ۔ تو جو مشرک جا کر کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اللہ کا کلام جب نجاشی بادشاہ نے سنا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں اور وہ رونے لگ گیا مسلمانوں کے اس کلام پر، کیونکہ کلام تو اللہ پاک کا یہ اثر کرتا ہے دلوں کے اوپر۔ تو اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس انداز میں بیان کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے سنا اس چیز کو جو اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، تو ان کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ مما عرفوا من الحق، حق کی پہچاننے کی وجہ سے، یعنی ان کی آنکھیں کیوں بہہ پڑیں؟ وہ اس وجہ سے بہہ پڑیں کہ انہوں نے اس بات کو، حق کو پہچان لیا۔ وہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس طریقے سے جو وہ کہنے لگ گئے، اور اس کے ساتھ کہ یہ سارے گواہ ہیں، گواہوں کے ساتھ۔ بہرحال وہ ایک تفصیل طلب واقعہ ہے نجاشی کا، جس نے اندر سے اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا، مکمل احادیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں اس آیت کے اندر کیا۔ پھر دوسری چیز جو اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے حلت اور حرمت کے کچھ مسائل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور پہلی چیز جو اللہ پاک نے اس مسئلے کے تحت بیان کیا وہ یہ، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ان کو حرام نہ کرو، یعنی بانڈ کر دیا اللہ پاک نے ایک مضبوطی کے ساتھ کہ جو چیزیں اللہ نے قطعی طور پر حلال کی ہیں ان کو حرام آپ نہیں کر سکتے، اور جو حرام کی اللہ پاک نے ان کو حلال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ نے بیان کیا وہ ایک قسم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوۃ او تحریر رقبہ، یعنی اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ قسم نہ کھاؤ، اور اس آیت کے اندر قسم کا کفارہ بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ یعنی پہلے تو یہ بات ہے کہ قسم اٹھاؤ ہی نہ، اللہ کا نام خام خواہ اپنے دنیاوی مسائل میں دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کا نام استعمال نہ کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ اگر مجبوری پڑ جائے قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے ذات کی، اللہ کے صفاتی ناموں کی ہی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مجھے مسجد کی قسم، فلاں کے سر کی قسم، تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک یعنی ہماری جو شریعت ہے وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اگر بالفرض اگر کسی نے قسم اٹھا لی تو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور اگر کوئی بندہ پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھوائے یا غلام آزاد کرے، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ 3 روزے رکھے مسلسل۔
تو ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت جب کر لے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، قسم کیا ہے بس۔ اور تیسرا مسئلہ جو اللہ پاک نے بیان کیا وہی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں پر اللہ پاک نے 3 چیزیں بیان کی ہے اس حلت و حرمت کے مسائل میں۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، اور نمبر 3 قسمت آزمائی، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں فال نکالنا یا قسمت نکالنا یا اسی اندازے سے قرآن تازی کرنا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کو اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ لہذا شراب اور شراب کی قسم کے جتنے بھی نشیاں ہیں وہ سارے کے سارے حرام، اور اسی طریقے سے جوا اور جوا کے نسبت سے جتنے بھی طریقے کار ہیں وہ سارے کے سارے حرام، اور اسی طریقے سے قرآن تازی، یعنی کہ جیسے کہ عام طور پر کوئی بھی معاملات قرآن تازی کے ساتھ نکالا جاتا ہے تو وہ فعال نکالنا، قرآن تازی کرنا، وہ سارے کے سارے بھی اسی انداز سے حرام ہو گئے۔ 3 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ یہاں پر اللہ پاک نے شکار کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، یعنی کون سا شکار حلال ہے کون سا حرام ہے، اور شکار کے مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم، یعنی کہ جو احرام باندھنے والا ہے حج کا یا عمرہ کا، اس کے شکار کی حرمت کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی احل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارۃ، یعنی سمندر کا جو شکار ہے مچھلی، اس کو اللہ پاک نے اس کی حلت یعنی اس کے حلال ہونے کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کر دیا ہے۔ مچھلی جب سمندر سے آپ نکالو گے پانی سے تو اس کو بغیر ذبح کیے یہ بھی آپ کے لیے شکار کے حکم میں ہے، یہ حلال ہے اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو، یعنی یہ مسئلہ اللہ پاک نے بھی ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کعبہ کی شان و شوکت اور اس کی طرف ہدی یعنی وہ جانور جو قربانی کے لیے لے کر مسلمان جاتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا، اور کعبہ کے ارد گرد کے ماحول کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا، یعنی وہ بنائے کعبہ جو ہیں وہ بھی خانہ کعبہ کے حکم میں ہے، ان کا احترام اور ادب و احترام کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو، یعنی یہ حلت و حرمت کے جو مسائل بیان کیے ہیں یہ اسی وجہ سے کیے ہیں تاکہ امت کے اندر حلال چیز کا طلب آ جائے اور حرام چیز سے نفرت آ جائے، اور اگر حرام چیز کی نفرت نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ پاک نے کہ ان کو سمجھا دو کہ حرام چیز اگرچہ تمہیں بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ عمدہ لگے تو اس کا فائدہ تمہارے دل میں نہ آئے، نہ وہ تمہارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ جو چیزیں انسان کی فطرت کے لیے فائدہ مند تھی اور ضرورت تھی اللہ نے خود ہی ان کو حلال کر دیا، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہی نہیں تھی، انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا حرام چیزیں میں پڑنا انسان کی اپنے نقصان کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها، کہ بار بار اپنے نبی سے سوال نہ کرو کہ یہ چیز کیوں حرام ہو گئی، یہ چیز کیوں حلال ہو گئی، اس کو کیوں اللہ پاک نے یہ حکم دیا، کیوں اس کو اللہ پاک نے حرام کر دیا، تو اس طرح کے سوال نہ کرو، کیونکہ پہلی قومیں جب آئی تھی تو انہوں نے اپنے انبیاء سے اسی طرح کے سوال کیے تھے جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا تمہارے اوپر بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک کا حکم آ گیا، بس سر تسلیم خم کر لو اور اللہ کے حکم کو اپنے سینے سے لگا لو، بار بار نہ پوچھو، نہ سوال کرو، نہ ذہن کے اندر اسی طرح کے کوئی ملال پیدا کرو اور نہ اس افسار کی کوشش کرو۔ ہاں علم کی بنیاد پر اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے مشرکین کے کچھ جانور جو تھے ان کا رویہ، ان کے جانور جو تھے ان کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کر دیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یعنی کہ وہ اس طرح کے جانور اپنے اندر رکھتے تھے، کچھ جانور منت جس کو کہتے ہیں یا جس کو نظر و نیاز کہتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کے ساتھ بھی رویہ کرتے تھے، جس طرح شروع میں اللہ پاک نے کہا تھا نا کہ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال نہ کرو اور حلال کردہ چیز کو حرام نہ کرو، یہ خود اپنی طرف سے قانون نہ بناؤ، تو مشرکین کا رویہ یہی تھا۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین یہی کام کرتے تھے۔ اب کیا کرتے تھے، کچھ جانور ایسے ہوتے جن کے لیے وہ کہتے کہ یہ جانور ہمارے اوپر حرام ہے، اس کو چھوڑ دیتے،
اور اسی طریقے سے کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جیسے کہ ان کے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ اگر کسی جانور نے اپنا بچہ دے دیا، وہ سو پڑی کوئی مادہ، تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا، اس کو حرام سمجھ لیتے تھے اور بتوں کی نیاز پر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا حرام کو حلال اور حرام کو حرام نہ کرو، کیونکہ ان کا رویہ یہ بھی تھا کہ کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن کا دودھ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اور ان کے بچے جو ہے گوشت وہ کھاتے تھے، اور کچھ جانور ایسے تھے جن کا دودھ تو پی لیتے تھے لیکن ان کو گوشت اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی ایک شریعت بنا رکھی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مکمل آیتیں نازل فرما دی۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر اللہ پاک نے ایک وصیت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم۔ مکمل آیت کے اندر اللہ پاک نے ایک بہترین اسلوب سمجھایا کہ کوئی بندہ جب وفات ہونے لگے اس کی، یا کوئی بندہ جب آخری علالت کے عالم کو پہنچ چکے، تو وہ اپنے لیے وصیت کر لیا کرے، اور اسی طریقے سے اپنے بعد کے جو ورثاء ہیں ان کے بما بٹھا کر ان کو بھی ساری چیزیں سپرد کر دیا کرے، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے بعد صلح سلوک اور اپنے بعد ورثاء کو سنبھال کے جائے انسان۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمیع صحابہ اور اہل بیت نے یہ معاملات کیے ہیں، یعنی وصیت یہ مسلمان کے لیے حق تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے وصیت کا بھی حکم خود قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو آخری ایام میں اگر بندہ گھر کا سربراہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے انتظامی امور کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر لے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہو کہ وصیت لکھوا لے یا گواہوں کو بٹھا کر وصیت کرے تاکہ بعد میں فساد کا ذریعہ نہ بنے۔ تو وصیت کے کچھ احکامات بھی اللہ نے بیان کر دیے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جو چیز بیان کی ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کا آپس میں معاملہ اور ان کا جو قصہ ہے وہ اللہ پاک نے بیان کیا مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تقریباً یہ آخر میں 2 رکوع ہیں، ان 2 رکوعوں کے اندر اللہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر معجزات دکھائے، اور معجزات کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ مکمل ایک تفصیل کے ساتھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا تھا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ مکمل ایک تفصیل کے ساتھ وہ پرندے بناتے تھے، مٹی تھے، پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جاتے تھے، اور مادرزاد بینوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ سارے کے سارے معجزات اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو تھے۔ پھر آگے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک خواہش کر دی، یعنی کہ ایک معجزہ طلب کر لیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک مائدہ، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی مائدہ پڑا، کہ ایک دسترخوان آئے جس کے اوپر کھانے بھی لگے ہوں، وہ جنت سے آئے، اور ہم اس جنتی کھانے کو کھائیں گے تاکہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ مائدہ اتار دیا، یعنی یہ دسترخوان اتار دیا۔ تو جب اتار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا، اور پھر ان حواریوں کا یہ معجزہ یعنی طلب کرنا معجزہ یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمارے لیے وہ مائدہ دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی ہو جائے، اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ جب مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، تو بعد والی آنے والی جو نسل ہے وہ بھی ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل کہانی اللہ پاک نے سورت کے آخر تک بیان کر دی۔ اور آگے جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہ سورۃ الانعام ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، توحید یعنی اللہ پاک کی توحید، اور پھر اسی طرح رسالت، اور تیسرے نمبر پر احوال قیامت یعنی قیامت کے حالات کا کچھ تذکرہ کیا، اور چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بھی دکھائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مکمل سورت کے اندر اللہ پاک کی ویسے تو توحید موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین آسمان کو بنایا، اور بنایا اللہ پاک نے ظلمت اور نور کو یعنی اندھیرے اور جالے کو اللہ پاک نے مکمل ترتیب کے ساتھ جڑ دیا ہے، اور اللہ پاک نے پھر کفر اور ایمان کو بھی اللہ پاک نے جڑ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بنائی تو اللہ پاک نے ہیں، اور اللہ پاک کی قدرت کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے پہلے سابقہ جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی اللہ پاک نے احسان کیے، اس امت کے اوپر بھی اللہ پاک نے احسان کیے، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کر دی ہے۔
اور پھر دوسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی وہ ہے رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون کہ تحقیق تم حق کو جھٹلاتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو جھٹلاتے ہو. جب حق آ گیا ہے تمہارے پاس تو تم حق کو جھٹلاتے ہو اور اس کا حق کا مذاق اڑاتے ہو. اور تم سے پہلے بھی کتنی قومیں تھیں جنہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کا مذاق اڑایا، یعنی انبیاء کے مذاق اڑایا اور انبیاء کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ انبیاء کے مخالف کھڑے ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ ان قوموں کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کر دیا. وہ قومیں آج دنیا کے اندر ان کا وجود نہیں. لہٰذا تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو اور نبی کے اتباع میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے بھی وہی قصے کہانی رہ جائیں گے جیسے کہ سابقہ قوموں کی قصے کہانیاں آپ سنتے رہتے ہو. اور پھر اسی طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھٹلانے والے جو قومیں تھی، بڑی بڑی قومیں، عاد قوم سمود جیسی قومیں، فرعون جیسی قومیں، وہ کہاں ہے اب ان کا وجود؟ صرف قصے کہانی رہ گئے. تو دیکھو تو صحیح ان کا انجام کیا ہوا ہے جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی. تو تم دیکھ لو، پھر سوچ لو. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ بات نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ان بندوں کو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رسول اور کتاب ہم سمجھے یا نہ سمجھے. یہ سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور کتاب کو، اللہ کے کلام کو بھی پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. تو واقعات تو آپ سنتے رہتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پوری کائنات کے اندر علامتیں دکھائی گئیں. تو یہی یہود تھے، یہی عیسائی تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ان کے سامنے آ گئی تو محض ضد اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. ورنہ یہ بات نہیں کہ پہچانتے نہ تھے، پہچانتے تھے. تو پہچاننے کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ورنہ تم بھی عذاب کا شکار بن جاؤ گے. بہرحال یہ مکمل ہے اس آدھے پارے کے اندر یہی مضمون اللہ پاک نے بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ہے ان کا اللہ پاک نے رد کیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت و علمت کا بیان کیا ہے اور کچھ عذابات کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کچھ انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ پاک نے دی، وہ مکمل رکوع کے اندر آتی ہے. کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اس دنیا کے اندر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ تم بتوں کو کیوں پوجا کر رہے ہو، بتوں کو کیوں تراش کر بنا رہے ہو. تو سب سے پہلی مخالفت بتوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد علاقے والوں کے ساتھ، پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ. مکمل اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا. وہ فلما جن علیہ لیل وکوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. کہ جب مجمع کو کھڑا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ خدا کو ڈھونڈتے ہیں. مکمل ایک واقعہ اللہ پاک نے تذکرہ کیا اس کا کہ رات کو چاند طلوع ہوا. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ستارے طلوع ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارے اللہ ہیں، خدا ہیں. ستارے ڈوب گئے، نہیں اس کو مانتے، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. پھر چاند طلوع ہوا، یہ چاند خدا ہے. پھر چاند بھی ڈوب گیا، نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے اور جو چھپ جائے. پھر اسی طریقے سے صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. لیکن سورج بھی چڑھنے لگے، حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. خدا وہ ہے جو ان سورج و چاند ستاروں کو بھی چلا رہا ہے. خدا محتاج نہیں ہوتا، خدا چھپتا نہیں ہے، خدا منہ نہیں چھپاتا، بلکہ خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو وہ ہوں بس اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا. تو میں تو اسی کی طرف عبادت کرتا ہوں اور اسی کی پوجا کرتا ہوں. بہرحال مکمل تسلی اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور اسی طریقے سے اس پارے کے اندر 18 انبیاء کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھو یہ وہ نبی ہیں جو اتنے جلیل و قدر آئے، لیکن ان کو بھی مصائب کا شکار ہونا پڑا. مصیبتیں تو ان انبیاء نے بھی برداشت کی اور ان کو بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور انبیاء کا نام لے کر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. وہ کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اسحاق،
तीसरे नंबर पर याकूब, चौथे नंबर पर नूह और इसी तरीके से पांचवें नंबर पर दाऊद और सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से जकरिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से इस्माइल, यासा और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल ये 18 अंबिया थे जिनका नाम लेकर अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। बहरहाल दूसरी जो चीज थी वो रिसालत और रिसालत के ज़िमन में अंबिया का तज़किरा, और तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहवाल आखरत और क़यामत के और कुछ अपनी कुदरत के अलामतें भी बयान किए। सबसे पहले कुदरत की अलामतें, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। पूरे रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने अहवाल जो अपनी कुदरत की निशानियां वो दिखाई हैं कि अल्लाह वो है जो गुठली से पौधा पैदा कर देता है, जो मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा पैदा कर देता है, जिसने रात को बनाई, चांद को बनाया, सूरज को बनाया और अपने ग़िज़ा के इंतजाम। तो देखो कैसे जमीन से अल्लाह पौधा उगा कर उसके ऊपर दाने लगा कर तुम्हें ग़िज़ा दे देता है। तो कितनी शान है मेरे अल्लाह की और कितनी कुदरत है मेरे अल्लाह की कि हर चीज अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और फिर अल्लाह वो है जो इसने सारी चीजों को बनाया, उसने उसको किसी ने बनाया। ला तुदरिकुल अब्सार वो युदरिकुल अब्सार वो लतीफुल खबीर। अल्लाह ऐसा शानों वाला है कि तुम उसको नहीं देख सकते, वो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी नजरों के अंदर वो ताकत नहीं है कि अल्लाह पाक के नूर की तजल्ली को बर्दाश्त कर सको, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। वो ऐसा मालिक है जो देख भी रहा है और तुम्हें खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। सारे इंतजाम अल्लाह पाक ने फरमा दिए हैं। और फिर हासिल क्या कि इत्तबि मा उहिया इलैका, कि जो कोई हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया इसकी इत्तिबा करो। यानी इतनी कुदरत की निशानियां अल्लाह की देखनी है और अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर लिए, तो तुम्हारे ऊपर भी हक बनता है कि तुम भी अल्लाह पाक के बंदे बनो। तो बंदे बनने का कोई और तरीका नहीं है, बल्कि यही तरीका है कि अल्लाह ने ये कलाम कुरान मजीद नाजिल कर दिया है, इसकी इत्तबा में आ जाओ, इस पर अमल करने लग जाओ, तुम्हारा सारा काम ठीक हो जाएंगे। और दुआ है अल अमल की तौफीक अता फरमाए।